اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رات کا انتخاب فرمایا، اور وہ بھی ایسی رات جسے دنیا کی عام راتوں سے بلند کر دیا گیا۔ شب قدر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، کبھی چند مخلص لمحے بھی انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ انداز بیان خود اس رات کی عظمت بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا انسان کو متوجہ کر رہے ہیں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ یہ رات کتنی عظیم ہے؟ اللہ ہمیں ایک ایسی رات کی قدر بتا رہا ہے جس کی حقیقت دنیا کی کسی چیز سے موازنہ نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے قیمتی رات ہو سکتی ہے تو کیا ہم اس موبائل، فضول گفتگو اور نیند میں گزار دیں گے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، ایک انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ ایک رات ایسی عطا فرمائے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ یہ اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا اظہار ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے جن میں تھوڑی سی عبادت کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ منظر کتنا عظیم ہوگا۔ ایک طرف زمین پر انسان عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، اور دوسری طرف آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اترتے بلکہ بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ ورس ہمیں اللہ کی حاکمیت کا احساس دلاتا ہے۔ کائنات کا ہر نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ایک اور خوبصورت سبق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ سورت کا اختتام سلامتی پر ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ دنیا میں انسان سکون تلاش کرتا ہے، پیسہ، کامیابی، رشتے، شہرت اور آسائش حاصل کرتا ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین رہ سکتا ہے۔ شب قدر ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما، یا اللہ میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ میرے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتی، اور یہ رات سلامتی بن جاتی ہے۔ سورہ القدر کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ سورہ القدر ہمیں صرف شب قدر کی فضیلت نہیں بتاتی بلکہ ایک بہت گہرا پیغام دیتی ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے وہی لمحہ آپ کی توبہ کا لمحہ ہو سکتا ہے وہی لمحہ دعا قبول ہونے کا لمحہ ہو سکتا ہے وہی سجدہ آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا، وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ اب میرے پاس واپس آ جاؤ۔ ہمیں اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں شب قدر کی قدر کرنے والا بنا، ہماری گزشتہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور سلامتی عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی زندگی قرآن کی روشنی سے بدل جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ یہاں قرآن کا نام براہ راست نہیں لیا گیا بلکہ اسے فرمایا گیا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں جسے ہم الماری میں رکھ دیں، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو انسان کے دل، کردار اور زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ہم کبھی قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن سورہ القدر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ قرآن کا اصل تعلق ہدایت اور تبدیلی سے ہے۔ قرآن کے نزول کے ساتھ رات کی قدر بھی بڑھ گئی۔ رات پہلے بھی رات تھی، لیکن جب اللہ نے اس میں قرآن نازل فرمایا تو لیلۃ القدر
قدر بن گئی۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی بہت خوبصورت مثال ہے۔ ایک عام انسان جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کی عام زندگی بھی خاص ہو جاتی ہے۔ عام گھر سکون کا گھر بن جاتا ہے، عام کام عبادت بن جاتا ہے، عام وقت قیمتی وقت ہو جاتا ہے، اور عام مانسو دعا بن جاتا ہے، اور عام سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خاص بننے کے لیے دنیا سے الگ ہونا ضروری نہیں، اللہ سے جڑنا ضروری ہے۔ خیر من الف شہر، اللہ اجر کو ہماری محنت سے نہیں اپنی رحمت سے بڑھاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ انسان سوچتا ہے ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم عبادت نہیں کر سکتے، یا ہم نے زندگی میں بہت کوتاہیاں کی ہیں، اب کیسے اللہ سے توبہ کریں۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو اپنی رحمت سے پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی کمزوری کو اللہ کی رحمت سے بڑھا نہ سمجھیں۔ شب قدر ہمیں کوانٹٹی نہیں ویلیو سکھاتی ہے۔ ہم اکثر عبادت کو گنتے ہیں، کتنی رکعتیں، کتنی صفحات، کتنی تسبیحات، لیکن اللہ ہمیں قدر سکھا رہا ہے۔ ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے، اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہ عبادت کی قدر صرف مقدار سے نہیں ہوتی، اخلاص اور اللہ کی قبولیت اسے عظیم بناتے ہیں۔ ایک سجدہ اگر ٹوٹے ہوئے دل سے ہو تو وہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دنیا سو رہی ہے، گلیاں خاموش ہیں، گھروں میں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ انسان کی نظر میں شاید وہ رات خاموش ہو، لیکن آسمان کے اعتبار سے وہ رات انتہائی مصروف اور عظیم ہے۔ اس صورت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو چیز ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت نہ ہو۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ بہت بڑا عقیدہ سکھاتا ہے۔ فرشتے عظیم مخلوق ہیں، مگر وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اس سے ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، مستقبل میں کیا ہوگا، کون ہمارے ساتھ ہوگا، کون چھوڑ جائے گا، ان سب سے اوپر ایک ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے، اور وہ ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ سورہ القدر کا اختتام فجر کے طلوع ہونے پر ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت اشارہ ہے۔ رات کتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور ہوتی ہے، فجر ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح غم کتنا بھی ہو، راحت آ سکتی ہے، مشکل کتنی بھی ہو، آسانی آ سکتی ہے، گناہ کتنے بھی ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، دل کتنا بھی ٹوٹا ہو، اللہ اسے سکون دے سکتا ہے۔ سورہ القدر پڑھنے کے بعد صرف یہ نہ سوچیں کہ شب قدر بہت فضیلت والی رات ہے، بلکہ یہ فیصلہ کریں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی ہے۔ دعا صرف مانگنی نہیں، یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر صرف افسوس نہیں، توبہ کرنی ہے۔ رات کو صرف نیند کے لیے نہیں، کبھی اللہ سے بات کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے معمولی لمحات کو بھی اللہ کے لیے قیمتی بنانا ہے۔ ایک جملہ جو پوری صورت کا خلاصہ بن سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ بھی معمولی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے معمولی وقت کو اپنی رحمت سے قیمتی بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ کر دے، اور ہمیں ایسی عبادت نصیب فرما جو ہمارے آنے والے کل کو ہمارے آج سے بہتر کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ صرف ایک بڑی تعداد نہیں، اس میں ہمارے لیے امید کا بھی پیغام ہے۔ انسان اپنی زندگی دیکھ کر کبھی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے ماضی کا ہر ضائع ہوا لمحہ تمہارا مستقبل بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ایک رات میں اتنی برکت دے سکتا ہے کہ وہ تمہاری پوری زندگی کی کمی کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو دوبارہ شروع کرنے کے موقع دیتا ہے۔ شب قدر صرف طاقت والی رات نہیں، فیصلہ بدلنے والی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں رات کو منتخب کیا کیونکہ خاموشی میں دل زیادہ سنائی دیتا ہے۔ دن میں انسان کے پاس بہت شور ہوتا ہے، لوگ فون، کام، ذمہ داریاں، گفتگو، بازار اور مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ دن میں انسان کے پاس بہت شور ہوتا ہے، لوگ، فون، کام، ذمہ داریاں، گفتگو، بازار اور مصروفیات، لیکن رات میں انسان اپنے اندر کی آواز تو سن سکتا ہے نا۔ اس لیے رات کا قیام انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ یہ نسبت بہت عظیم ہے۔ قرآن کسی فلسفی، بادشاہ، عالم یا شاعر کی کتاب نہیں، اس کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہمیں صرف یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک مذہبی کتاب پڑھ رہے ہیں، بلکہ دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور یہ احساس تلاوت کے انداز کو ہی بدل دیتا ہے۔ سورت کا آغاز انا سے اللہ کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ انا یعنی بے شک ہم نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے، گویا کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نزول اللہ کے اختیار میں ہے، اس رات کی عظمت اللہ نے مقرر کی۔ اور یہاں یہ ریفلیکشن ہمیں ملتا ہے کہ جس رب کے ایک فیصلے سے ایک رات کی قدر بدل سکتی ہے، کیا وہ میرے حالات نہیں بدل سکتا؟ لیکن اس بار سوال صرف حالات کا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر کا انسان بدل سکتا ہے یا نہیں۔ شب قدر کی حقیقت مکمل طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہاں ایک دلچسپ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ تم اس رات کی حقیقت کو پوری طرح جان بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمیں ایک اہم روحانی ادب سکھاتا ہے۔ ہر حقیقت کو انسان اپنی عقل کے پیمانے سے مکمل نہیں ناپ سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے سامنے انسان کو کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ یہ صورت ہمیں کمپیریزن سے نکال کر کنیکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اکثر عبادت کو حساب میں تبدیل کر دیتے ہیں، اتنی رکعت، اتنا اجر، اتنی تسبیح اور اتنا اجر، اتنے گھنٹے اور اتنا اجر۔ لیکن سورہ القدر ہمیں ایک مختلف سوچ دیتی ہے۔ اصل سوال صرف یہ نہیں مجھے کتنا اجر ملے گا، بلکہ میں کس کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اگر مقصد صرف اجر ہو تو عبادت حساب بن سکتی ہے، لیکن اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو عبادت رشتہ بھی بن جاتی ہے۔ من کل امر، ہر معاملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں۔ اس آیت میں آتا ہے من کل امر یعنی اللہ کے حکم سے معاملات کے ساتھ نزول ہوتا ہے۔ یہاں گہرا سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی بے ترتیب واقعات کا مجموعہ نہیں۔ ہم ہر چیز کا مقصد فوراً نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور ہمیں صرف نقصان نظر آتا ہے، کبھی کوئی موقع چھن جاتا ہے، کبھی کوئی رستہ بدل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، لیکن اس صورت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ہر حکمت نہیں جانتے، مگر ہمارا رب ہر حکمت جانتا ہے۔ یہاں ایک بہت یونیک پوائنٹ ہے۔ سورہ القدر میں انسان کا کوئی مطالبہ بیان نہیں ہوا۔ ذرا غور کریں، یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن نازل ہوا، پھر ہمیں سکھاتی ہے کہ اس رات کی عظمت کیا ہے، لیلۃ القدر کی، پھر فرشتوں کے نزول کا بتایا گیا، اللہ کا حکم اور سلامتی بیان کی گئی۔ حتی مطلع الفجر، یہ کیفیت ایک حد بتا رہی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس سے خوبصورت ریفلیکشن نکلتا ہے کہ ہر مرحلے کی ایک مدت ہوتی ہے۔ عبادت کا وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، جوانی آتی ہے، گزر جاتی ہے، موقع آتا ہے، گزر جاتا ہے، زندگی آتی ہے، گزر جاتی ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس وقت ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے ہم اسے کس چیز میں لگا رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت گہرا ریفلیکشن ہے۔ سورہ القدر کو صرف شب قدر کی صورت سمجھ کرنا پڑے، اس انسان کی قدر کے زاویے سے بھی دیکھیں۔ اللہ ایک رات کو اتنی قدر دے سکتا ہے تو پھر سوچیں، جس انسان کو اللہ نے عقل، شعور، اختیار، توبہ اور قرآن عطا کیا ہے، اس انسان کی قدر کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔